بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک جو ہم نے گرامر میں ڈسکس کی ہے اس کے اندر ناؤن کے اوپر گفتگو ہوئی ہے کہ جو اسم ہے اس کے حوالے سے ہم نے جو ڈسکشن کیا تھا اس میں ایک ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو معرفہ جس کو انگلش میں ہم پراپر ناؤن اور نکیرہ جس کو ہم کہتے ہیں کامن ناؤن، اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کر لیا اور اس کا ایک ہی تھم رول ابھی تک جو ہم نے جتنا پڑھا ہے، ویسے تو اور بھی قواعد اور ضوابط ہیں لیکن ہم نے اس کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ جب یہ سمجھے انگلش کا دی ہے تو الکتابو ال لگ جائے تو یہ خاص ہو جاتا ہے۔ ابھی تک صرف اتنی بات ہم نے، اور بھی اس کے قاعدے ہیں لیکن ابھی تک جو ہم نے بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ جب ال لگ جائے تو یہ پراپر ناؤن جو ہے وہ بن جائے، اور اگر ال نہیں ہے تو پھر تنوین آئے گا، یہ نکیرہ ہوگا، کتابن۔ تو یہ ایک پہلا ہم نے تھم رول آپ کو بیان کیا تھا۔ دوسرا ہم نے جو ڈسکس کیا تھا وہ اس کا کیا تھا میسکولین اینڈ فیمینین، کہ مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے اسم کا بیان۔ اس کے بارے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، جاندار چیزیں، ایون کہ ابھی بڑی جو جب طبیعت خراب ہوئی تو حضرت نے بتایا کہ جو جیسے پپیتے کے درخت کے پتے لیتے تو اس میں بھی حضرت نے کہا کہ ایک نر اور ایک مادہ کا لینا چاہیے، اس سے آپ عرق نکالیں اور وہ بہت فائدہ مند ہے، دونوں کا اس میں شامل ہو۔ تو ہر چیز کے جوڑیں، تو اللہ تعالیٰ نے جس میں نر اور مادے کا تصور رکھا ہے تو وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ حقیقی کہلاتے ہیں، حقیقی مذکر اور مؤنث۔ یہ پہلی ٹائپ پڑھ چکے ہیں جس کے اندر جوڑے موجود، جیسے والد اور والدہ۔ اب اللہ نے اس میں پیئر بنایا ہے نا کائنات میں، تو یہ اب اس کے اندر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ آپ اس کو کیسے دیکھیں۔ دوسرا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فارمل یعنی قیاسی، کہ قیاس کر کے ہم ڈسٹنگوش کر لیتے۔ اس کی میں نے مثال دی تھی کہ جیسے یہ تا آ جائے جو آخر میں ہاں میں بدل جاتی ہے، تو اگر یہ آخر میں کسی اسم کے آ جائے تو وہ بھی مؤنث کی علامت بن جاتی۔ مثلا جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پنکھا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں مروحتن، فین کو کہتے ہیں مروحتن۔ اچھا، اردو زبان میں تو ہم کہتے ہیں پنکھا تیز چل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بطور مذکر اسٹرکچر میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن عربی زبان میں جب اس مروحتن کے آخر میں یہ تائے تانیث کے طور پہ یہ آ گئی تو لہٰذا یہ بھی جو ہے وہ مؤنث میں ہی شمار ہوگا عربی کے اندر، یعنی اس میں اشارہ لگیں گے، یا اگر اور کوئی جیسے مثال کے طور پہ اس میں اشارہ ہوتا ہے نا دس اور دیٹ، تو ہم کہتے ہیں عربی میں ہاذا اور ہاذہ، تو ہاذا جو ہے وہ میسکولن اسٹرکچر میں چلتا ہے، ہاذا کتابن، ہاذا رجلن، یہ مرد ہے، یہ کتاب ہے۔ لیکن جب یہ پنکھا ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا ہاذا مروحتن، اس میں مؤنث کے ساتھ مؤنث کا اسٹرکچر چلے گا، ہاذہ مروحتن، ہاذہ۔ تو لہٰذا یہ مذکر اور مؤنث کی ڈسٹنگوش کا پتہ ہونا بڑا ضروری ہے، اسی سے پھر اس کے ساتھ کوریلیٹ ہو کے جتنے بھی اسٹرکچرز چلیں گے وہ اسی طرح سے صفت اور موصوف کا جب اسٹرکچر ہوگا اس میں بھی یہ سارے پیرامیٹر کوریلیٹ کریں گے۔ تو یہ ہم نے دوسری چیز پڑھی تھی۔ آج جو ہے پچھلی کلاس میں تھوڑا سا بیان کیا تھا، پھر لائٹ چلی گئی تھی، آج ہم بات کریں گے نمبرز کے اوپر، عدد ہم، ٹھیک ہے؟ تو اب میں یہاں تک کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، پھر یہ ہاں دیکھیے جو جاندار ہے وہ تو حقیقی میں آ جائے، اور یہ جو ہے ہاں حاضی ہی آئے گا، یعنی مثال کے طور پہ اس میں مؤنث کا سب کے لیے نہیں آئے گا جس کے آخر میں یہ والی تھا یا یہ والی تھا۔
پھر ہم نے ایک اور چیز پڑھائی تھی، وہ میں پڑھا چکا ہوں، سماعی، ایکسیپشنل، بظاہر وہ مذکر نظر آئیں گے لیکن ہوں گے مؤنث، اور مؤنث نظر آئیں گے لیکن، مثال کے طور پہ خلیفہ. اب خلیفہ کے اندر جو ہے یہ، وسیم بھائی تا تو آ رہی ہے نا، لیکن یہ ہے مذکر، تو یہ ایکسیپشنل. قرآن مجید میں جب آ گیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اسی طرح لفظ علامہ، تو اس کے اندر بھی یہی سٹرکچر ہے. تو یہ ایکسیپشنل ہوتے ہیں، ہر لینگویج کے پروٹوکول ہوتے ہیں. بلکہ انگلش میں تو ایک چیز جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے تو دنیا کی سب سے پیاری زبان عربی ہی ہے. جتنے سٹرکچرز اور جتنی ڈیپتھ عربی زبان میں ہے، کسی اور زبان میں اتنی ڈیپتھ نہیں ہے. جی، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جو سٹرکچرز کے پروٹوکول ہوتے ہیں نا، ہاں ہاں اصل میں انگلش کے اندر تو بہت ساری چیزوں کی لیمیٹیشنز ہیں. مثلا فور ایگزامپل میں آپ کو ایک تھوڑا سا ہٹ کے، چونکہ آپ نے سوال کیا تو میں جواب دے دیتا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھیں کہ میں پروناؤن کی بات کر رہا ہوں M1، میں بات کر رہا ہوں M2، اور میں بات کر رہا ہوں M2+، اور میں بات کر رہا ہوں FM1، اور میں بات کر رہا ہوں FM2، اور میں بات کر رہا ہوں FM2+. M1 سے مراد ایک میسکولن، مطلب کوئی بھی ایک مرد. M2 سے مراد ڈوئل، دو مرد، اور M2+ سے مراد بہت سارے مرد. FM1 ایک فیمیل، FM2 دو فیمیل، FM2+ دو سے بہت زیادہ. انگلش کی لیمیٹیشن یہ ہے کہ M1 میں بھی یو آ رہا ہے، M2 میں بھی یو آ رہا ہے، M2+ میں بھی یو آ رہا ہے، اس میں بھی یو آ رہا ہے، یو آ رہا ہے، یو آ رہا ہے. لیکن عربی زبان کے اندر جو ہے نا، ان سب کے سٹرکچر الگ ہو جاتے ہیں. جی، تو دو، اب چونکہ ظاہر سی بات ہے میسکولن فیمینن، یہاں تو یو کا اسٹرکچر چل رہا ہے نا. انگلش میں تو آپ دس آئیدر میسکولن اور فیمینن، یا جس جینڈر کی بھی بات کر رہے ہیں. لیکن عربی زبان کے اندر چونکہ ایک پوری فصاحت و بلاغت ہے، اس کے پورے رولز ریگولیشن ہے، لہٰذا اس لیے اس میں یہ تمام چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر اسماء اشارہ ہے، اب جیسے میں نے بتایا نا دس، اب وہ میسکولن ہو یا فیمینین ہو، انگلش میں تو دس ہی استعمال کریں. لیکن عربی کا یہ فصاحت و بلاغت ہے کہ اگر مذکر کی طرف اشارہ ہے تو ہاذا، اور مؤنث کی طرف ہے تو ہاذی. اگر جیسے ٹیکسی ہے، اب ٹیکسی کو اجرا کہتے ہیں عربی زبان میں. سعودیہ جاتے ہیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے اجرا اجرا اجرا. اب یہ تو اگر آپ کہیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے ہاذا اجرا، آپ کہیں گے ہاذہ اجرتن. لیکن انگلش میں کہیں تو دس از اے ٹیکسی، اس سے اس کا تعلق نہیں. تو عربی زبان کے اندر جو ہے وہ بے پناہ فصاحت و بلاغت ہے. تو لہٰذا اس فصاحت و بلاغت سے نا اس کی لینگویج کے پروٹوکولز ہیں. یہ پوری آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں نا اگر یہ یو ہے، اب نہیں ڈسٹنگوش ہو رہا، لیکن قرآن کے اندر اسپیسیفک ہے کہ ایک کی بات ہو رہی ہے، مرد کی ہو رہی ہے، جینڈر کی ہو رہی ہے، ڈوئل کی ہو رہی ہے، کس چیز کی ہو رہی ہے. لہٰذا اس لیے وہ یہاں پہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ مانی جاتی ہے کہ آپ اس کے جینڈر کو بھی ڈسٹنگوش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ جیسے مثال کے طور پہ ایک اور میں آپ کو جیسے بیان کروں کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اب یہ جو حال زبر ہا ہے نا، یہ سب مؤنث کے لیے ہیں، یہ سارے پروناؤن مؤنث کے آ رہے ہیں. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. اب یہ جتنے ہا زبر ہا آ رہے ہیں نا، یہ مذکر کے لیے نہیں ہے، یہ مؤنث کے لیے. اسی لیے سورہ شمس میں وہ بھی مؤنث ہے، والقمر وہ بھی مؤنث ہے، ونفس وہ بھی مؤنث ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس نفس میں فسق و فجور بھی ڈالا اور تقوی بھی ڈال دیا. یہ دونوں چیزیں ڈال کے اب تمہارا امتحان ہے، یہ ریموٹ تمہارے اختیار میں کہ تم اس کے اوپر کیا چیز دیکھنا چاہتے ہو، تم اپنی زندگی کو کیسے لے کے چلنا چاہتے ہو. تو چونکہ اب یہاں پہ لینگویج کا پروٹوکول ہے، جیسے اب آپ کہیں نا، اب مثال کے طور پہ
व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, अब ये हा खड़ी ज़ेर ही आ रही है, तो मैस्कुलिन स्ट्रक्चर है, वहां पे हाली ज़बर हार है, वो फेमिनिन स्ट्रक्चर है। तो लिहाजा पूरे कुरान के अंदर इन स्ट्रक्चर से गुजरना पड़ता है। जैसे मैंने आयत पढ़ी ना, वशमसी व दुहाहा, ये हाली ज़बर हा, मोहम्मद अली भाई तो तजवीद के एतबार से बता रहे हैं कि भाई ये हुरूफ हल्की जो है यहां से अदा हो रहा है, लेकिन इसकी ग्रामेटिकल प्रोटोकॉल क्या है? इसका ग्रामेटिकल प्रोटोकॉल ये है कि ये जो है ना उसका उसका उसका, तो ये फेमिनिन स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर ये हा खड़ी ज़ेर ही हो जाए तो ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हिज और हर, तो ये इतना बड़ा फर्क आ जाए। तो इंग्लिश में भी आप हिज और हर का तो इस्तेमाल करते हैं, तो लिहाजा हिज और हर अरबी के अंदर जहां पे इस्तेमाल, मेरे ख्याल में ये क्लियर हो गया। तो आज हम 2 आयतों का तर्जुमा भी करना सीखेंगे इंशाल्लाह, और नंबर्स के बारे में गुफ्तगू। अब देखिए, इंग्लिश में या उर्दू जबान में हम बात करें तो हम कहते हैं कि भाई वाहिद और जमा, एक वाहिद होता है और एक जमा होता है। इसको हम कहते हैं सिंगुलर और इसको हम कह देते हैं प्लूरल। लेकिन अरबी जुबान की फसाहत व बलागत यह है कि आप जो है जब नंबर्स की बात करेंगे तो या तो एक होगा तो इसको आप कह देंगे वाहिद, लेकिन जब 2 की बात आएगी ना तो इसको हम उर्दू में तो कहेंगे तस्निया, और इंग्लिश में इसको हम कह देंगे डुअल, और फिर जमा को हम कहेंगे 2+। तो ये नंबर्स जो हैं इंग्लिश में या उर्दू में हम कहते हैं वाहिद और जमा, लेकिन अरबी की ये फसाहत व बलागत है कि एक का स्ट्रक्चर अलग है, 2 के लिए स्ट्रक्चर अलग है, और 2 से ज्यादा को जमा करार दिया गया, 2 को तस्निया करार दिया गया। जब 2 से ज्यादा हो जाएं तो वो जमा बनेगी। तो अरबी के जो नंबर्स हैं या तो वो वाहिद है, या वो तस्निया है, या वो जमा है। तो वाहिद 1 को कहते हैं, तस्निया जो है वो 2 को कहते हैं, और जब तस्निया के बाद 2 से इजाफी हो जाए तो वो हमारा प्लूरल बनना शुरू हो जाता है, यानी जिसको हम कहते हैं अब ये जमा है। अब जैसे मिसाल के तौर पे अब यूं समझे कि ये एक कलम है, तो मैं ये कहूंगा कि वाहिदुन हाजा कलमुन, ये कलम है। लेकिन अब ये 2 हो गए, अब ये कितने हो गए? 2। अब ये डुअल हो गए। अब इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि हाजा, नहीं, अब ये 2 हो गए तो कलामानी। अब जब ये 2 के लिए तो इशारा भी 2 वाला लगेगा। अब ये नहीं कह सकते हाजा कलामानी, गलत हो जाएगा, क्योंकि इशारा वाहिद का ले रहे हैं और किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? 2 की तरफ। तो आपको ये कहना पड़ेगा हाजानी कलामानी। ये इसका स्ट्रक्चर हो जाए। फिर इसकी जमा क्या हो जाएगी कि अगर अभी हमने 4 ले लिए, अब ये 2+ हो गया ना, इसको हम कह देंगे कलम की जमा अकलाम भी हो। ये ठीक है। तो यहां तक आपका भाई समझ आ गया कि वाहिद किसको कहते हैं? 1 को, तस्निया कहते हैं 2 को, और 2+ को जो है वो हम जमा कहते हैं। तो अरबी जुबान के अंदर हजरत क्लियर हुआ आपको भी, या तो हम 1 की बात करेंगे, या 2 की बात करेंगे, या 2 से ज्यादा की बात करेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज ये भी है कि मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात जमा का सीगा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है कुरान मजीद में, लेकिन वो तमाम उम्मत के लिए होता है। अब जैसे जो आयतें हैं, या अय्युहन्नासु इन कुंतुम, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी, अब यहां पे जो कुम वाले स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं ये ऑल ऑफ यू, सबके लिए इस्तेमाल है। ठीक है। तो आज हम ये सीखेंगे कि वाहिद, तस्निया और जमा कैसे बनते। तो वाहिद है। तस्निया बनाने का, तो अब हेडिंग डालें, तस्निया बनाने का कायदा। डुअल, यानी हेडिंग ये आएगी
तस्निया बनाने का कायदा। तस्निया बनाने का कायदा। देखिए बहुत ही आसान है, वाहिद के साथ प्लस अलिफ और नून ज़ेर नी अगर हम लगा दें तो ये तस्निया दो बन जाए। जैसे मिसाल के तौर पे किताबुन प्लस अलिफ और नून ज़ेर नी। अच्छा, अब एक चीज ये है कि जो अलिफ है ना, यहां जरा गौर से सुनेगा, तजवीद का भी रूल है और ये ग्रामेट जो है उसका भी रूल है और ये फोनेटिक्स का भी रूल है। अलिफ के साथ जो साउंड सपोर्ट करता है ना, वो जबर का करता है हमेशा, इसीलिए इसको आ साउंड्स कह देते हैं। आ, जो वाव है ना, ये सपोर्ट करता है पेश को, तो इसको हम ऊ साउंड कह देते हैं, डबल ओ ऊ। और अगर या है ना, ये सपोर्ट करता है जेर को, तो इसको ई साउंड्स कह देते हैं फोनेटिक्स इंग्लिश की किताबों में। तो अलिफ के साथ जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना वसीम भाई, वो जबर का बनता है। वाव के साथ कॉम्बिनेशन जो है वो आप जब फॉर्मूले में लगाते हैं तो पेश का बनता है, और जब हम या के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो जेर का बनता है, क्योंकि ये साउंड जो है वो एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं। तो ये होगा आ साउंड्स, ये होगा ऊ साउंड्स और ये होगा ई साउंड्स। अगर अब आप देखें तो यहां पे अलिफ है, अब इस अलिफ के साथ बा के ऊपर मुझे बताएं जबर आना चाहिए, जेर आनी चाहिए या पेश आना चाहिए? जबर। तो ये किताब आ जाएगा जबर। तो क्या हो जाएगा जब ये इसके साथ ज्वाइन होगा तो ये हो जाएगा किताब बानी। तो ये हो जाएंगी टू बुक्स। तो एक से दो बनाने का सिंपल फार्मूला ये है कि अलिफ और नून ज़ेर नहीं लगा दे, वाहिद से वो दो बन गए। सही है ना? यानी एक से, अब ये कलम है तो कलमानी। आज आप कहें दो मस्जिद है, हाँ देखिए मैंने एक चीज ये बताई थी कि अलिफ जो होता है ना रफीक भाई, इसकी जो मैचिंग है ना वो जबर के साथ है, तो इसको हम कह देते हैं आ साउंड्स, डबल ए। हाँ हाँ, वाव की मैचिंग पेश के साथ है तो इसको हम ऊ साउंड्स कह देते हैं। ये इंग्लिश की किताब से मैं कोरिलेट कर रहा हूं जो फोनेटिक्स की किताबें कहलाती है। और या का जो साउंड है ना वो कसरा के साथ मैच करता है, तो इसको हम कह देते हैं ई साउंड, तभी वो मद बन जाती है। सही। तो अब चूंकि यहां पे अलिफ आ रहा है और अलिफ की मैचिंग है जबर के साथ, तो लिहाजा आपने बा के ऊपर जबर लगा दिया। जब जबर लगा दिया तो ये हो जाएगा किताबानी, और खींचेगा भी किताबानी। ठीक है, किताब। अब अगर आप कहें बैत कहते हैं घर को, बैतुन, शकील भाई आफ्ताब भाई आप बनाएं, बैतुन किसे कहते हैं? एक घर को। लेकिन मैं कहूं कि दो घर, देखें वाहिद के साथ क्या लगाना है? अलिफ और नून से नहीं। तो हाँ जबरदस्त, बिल्कुल सही बताया। क्या बताया आपने? बैतानी, तो दो घर हो गए। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं दो खास घर, यानी मार्फा बना दूं इसको, अब क्या कहेंगे? खास बनाने के लिए अल लग जाता है ना, आप कहेंगे अल बैतानी, बस खत्म। अल बैत, दो खास घर की बात कर। ठीक है। अब मस्जिद, मैं कहूं दो मस्जिदें, देखिए सूरह रहमान में आए फीहिमा ऐनानी, चश्मे को कहते हैं ना, तो एक चश्मा तो ऐनुन, लेकिन वहां पे आ रहा है ऐनानी। तो अब अगर आप देखें ऐनानी, तो इससे मुराद क्या हो गया? दो चश्मे। तो आपने कैसे पहचाना भाई दो चश्मे? तो स्ट्रक्चर लग गया।
फीहिमा आइनानी तजरियान, और फीहिमा, अब इसमें भी डुअल का ही स्ट्रक्चर चला, दोनों डुअल डुअल के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके साथ क्या हो रहे हैं, मैच हो, ठीक है। फीहिमा आइनानी, तो आइनुन चश्मे को कहते हैं, एक तो आंख के लिए भी है और चश्मे के लिए भी है। आइनुन तो एक चश्मा हो, अब अगर बात हो रही है दो चश्मे तो क्या हो जाएगा, आई ना नी, तो ये दो चश्मे हो गए। अच्छा, इसको रस्मुल खत में ऐसे भी लिख देते हैं, यानी मैंने इस अलिफ और नून को, देखें मोहम्मद अली, इसको मैंने खड़ा जबर लगा दिया, तो ये इसको रस्मुल खत में इससे रिप्लेस कर दिया, तो ऐसे भी आपको मिल जाएगा आई नानी। लेकिन अब ये जो ये आ गया आपके पास, इसका मतलब है ये अलिफ ये ऐसे ऐसे खुलेगा, हाँ ठीक है ना, तो ये अलिफ और नून ज़ेर नहीं, तो ये तस्निया बन गया। तो इस आयत से अब आपको पता चल रहा है कि भाई इसमें कितने उसकी बात हो रही है, दो, इनमें दो चश्मे बहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह फीहिमा मिन कुल्ली फाकिहतिन ज़ौजानी, इनमें हर मेवा दो दो इक़साम के हैं, तो ये भी तस्निया का स्ट्रक्चर आया है ना। इसी तरीके से वजनल जन्नतैनि दान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ठीक है। तो इसी तरह से जन्नतान, दो जन्नतें, जन्नतान, अब ये जन्नतानी, तो एक जन्नत तो एक ही है, लेकिन अब देखें सूरह रहमान में ये तस्नीय का स्ट्रक्चर चला है ना, तो क्या आया, जन्नतानी, तो दो जन्नतों की बात होगी, ठीक है। एक है देखें जन्नतुन, ठीक है, जन्नतुन, अब इसके साथ अलिफ और नून से नहीं लग जाएगा, जब अलिफ नून से नहीं लगेगा तो यहां जबर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जन्ना तानी, तो ये एक, ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, दो जन्नत, जन्नतानी, दो जन्नत, ठीक। शजरतुन, दरख्त को कहेंगे, तो ये एक दरख्त है। अब मैं कहूं दो दरख्त, शजरतानी, तो ये दो दरख्त हो गए, शजरतानी, तो ये दो दरख्त की गुफ्तगू हो, तो ये मुज़क्कर और मुअन्नस हो, अलिफ और नून। फिर वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कहीं ये नून ज़ेर नहीं गिर जाता है, वो गिरने वाली बात थोड़ी आगे की है, तो फिर वो आगे बता देंगे। अभी ये कि बेसिक रूल समझ में आ जाए कि हाँ यार ये लगता है, फिर उसके जब कुछ ऐसे फैक्टर्स आएंगे जिससे कुछ चीजें गिर जाएंगी, तो वो फिर हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो बेसिक्स है ना, तो अभी कॉन्सेप्ट एक क्लियर हो जाएगा, चलें जी इसको इस तरीके से देखें। एक तो जमा की टाइप होती है जिसको हम कहते हैं कि जैसे मुकस्सर, और एक होती है सालिम, यानी एक होती है ब्रोकन और एक सॉलिड स्टेट में रहती, अनब्रोकन। यानी मिसाल के तौर पे अब यूं समझें कि मैं नबी की जमा की बात करूं तो अंबिया, लेकिन नबी की जमा हम नबियों भी कह देते हैं। तो जब वो ब्रेक हो जाए अपनी ओरिजिनल से, अब जैसे कलम है, कलम की जमा मैंने बताई अकलाम, तो ये ब्रेक हो गया, ऐसा नहीं हो गया कलामून हमने पढ़ दिया। तो ये जो ब्रोकन है ना, इसका कोई रूल नहीं है, ये डिक्शनरी से याद करना पड़ता है। हम जो बात कर रहे हैं वो हम रूल वाली बात करेंगे। अब देखिए ना, जैसे इंग्लिश में होता है, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि सब में ईडी ईडी लगा के और सेकंड और थर्ड फॉर्म बना लेते हैं आप। अब ऐसे तो नहीं होगा ना, चलें प्ले के साथ तो चल जाएगा, प्लेड प्लेड, लेकिन अगर पता है पुट, तो उसको क्या ऐसे बनाएंगे, पुटेड पुटेड, तो गलत हो जाएगा ना। हर जगह सारे रूल थोड़ी चलते हैं। अब कट कट कट, आप कहेंगे यार ये तो तीनों फॉर्म, रीड रेड रेड, चलो भाई उसको जरा चेंज कर दिया, ईट एट और ईटन, तो ऐसा तो नहीं होता ना ईट 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 कर देंगे या ईट 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 कर देंगे। तो हर लैंग्वेज के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसको आपने फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। हम जो बात कर रहे हैं वो अभी हम ये बात कर रहे हैं कि देखें भाई दानिश भाई, या तो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा, ठीक है। हम अभी रूल वाली बात कर रहे हैं, या तो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा।
کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، بروکن کی بات نہیں کر رہے، سالڈ اسٹیٹ کی بات کریں گے۔ اس کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ واحد کے ساتھ، یعنی واحد ہو اور مذکر ہو، اس کے ساتھ واو اور نون زبر نہ لگ جائے گا۔ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ علم دین کی مجلس اتنی پیاری ہے، آپ کو اگر کچھ سمجھ میں نہیں بھی آ رہا نا، اور آپ حصول علم کے لیے بیٹھیں اور اسی میں ہماری موت واقع ہو جائے، یعنی آج ہو جائے، کل ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے۔ علم دین کی ایسی پیاری فضیلت، آپ دیکھیں نا، ایک صحابی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور بالکل عمر کے آخری حصے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، آپ مجھے بتائیے میں کیا عمل کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم دین حاصل کرنے کی مجلس میں بیٹھ جائیں، یہی بخشش و مغفرت کا ذریعہ ہو سکتا۔ جبکہ ہمارے ایک استاد صاحب اس حدیث کو آگے بڑی پیارے انداز انہوں نے کہا کہ اگر وہ اس وقت، ان کا تو انتقال قریب تھا، اگر اس وقت وضو کے احکامات تھے یا اس وقت طلاق کے احکامات تھے، اب تو ان کا کاؤنٹ ڈاؤن تھا کہ ان کو خالق حقیقی سے وہ ملنے والے تھے۔ تو اس وقت وہ مسائل سیکھ کر تو بتایا کہ یہ اس علم دین کی عظمت کو بیان کرنا مقصود تھا کہ آخری وقت تک علم حاصل کرتے رہیں، اور یہی آپ یقین جانیے اس کی اتنی بڑی نعمت ہے، آپ یہاں آتے رہیں گے نا، دیکھیں موت تو بھائی برحق ہے، سب نے ہی جانا ہے۔ کون ایسا بندہ ہے جو دنیا میں آیا اور اس کو نہیں جانا؟ سب نے ہی جانا ہے۔ یہ ہم قبرستان آتے ہیں تو السلام علیکم یا اہل القبور، ان کو سلام کرتے ہیں، اچھا سلام اسی کو کیا جاتا ہے جو جواب دے سکتا ہو، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی عطا سے سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، اور اپنے مرحومین، ہمارے جو مرحومین ہوتے ہیں وہ ہمارے قدموں کی آہٹ کو بھی محسوس کرتے ہیں، ہمارے سلام کو بھی سنتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لکم، پروردگار تمہاری بخشش ہو، انتم سلفنا ونحن بالاصل، اور ہم سلف یعنی پیچھے، ہم بھی بس آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اور وہ جو 3 مٹھی ڈالتے ہیں تو وہ تو اس کے لیے تھوڑی ہے، تو میرے اور آپ کے لیے تو ہے، منہا خلقناکم، اشارہ ادھر کر رہے ہیں کہ تمہیں، اب دیکھیں یہاں پہ بھی وسیم بھائی ابھی وہاں پہ ہیں، وسیم بھائی اب جیسے منہا خلقناکم، یہ آپ پڑھتے ہیں نا منہا خلقناکم، آپ یہ جب ڈالتے ہیں، اب یہ جو منہا ہے یہ والا اسٹرکچر مؤنث کے لیے آئے، یہاں پہ بھی اشارہ جو ہے وہ مٹی کے لیے جب یہاں تو منہا مؤنث کے لیے ہے، منہا خلقناکم، اسی سے تمہیں تخلیق کیا گیا، اشارہ اس کی طرف ہے، پیغام ہمارے لیے، وفیہا نعیدکم، اس کو تو لوٹا دیا ہم نے، تو باری تو ہماری ہے، اس کے اوپر تو سلیب بھی ڈال دی ہے، اب آپ مٹی ڈال رہے ہیں، وفیہا نعیدکم، اس میں تو لوٹائے جاؤ گے، وہ تو لوٹ گیا، اب تیاری تو ہماری ہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اب یہاں جو یہ لحد کی طرف اشارہ ہے، اور پھر اسی سے اٹھایا جائے گا۔ اب یہ قبرستان میں سخت اندھیرا ہوتا ہے، آپ کو وحشت بھی آتی ہے کہ پتہ نہیں قبریں، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا، ان کی جو قبریں ہوتی ہیں وہ خانہ کعبہ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی عطا سے وہ روحانی نسبتوں سے مزین ہوتی، سجی ہوئی ہے۔ بزرگ جو ہے وہ، یہ جو اولیاء اللہ ہیں، یہ اپنی لحد میں اللہ کی عطا سے اپنے ذکر و اذکار، تلاوت اور روحانیت سے سرشار ہوتے ہیں، معمور ہوتے ہیں۔ داتا صاحب جب جانا ہوا تو ایک بزرگ ملے، فرید نظامی ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ہمارے ساتھ تھے، تو ایک بزرگ تھے، فجر کے بعد ہم ان کو چائے پہ ویسے ہی لے گئے گا، ہم ناشتے کے لیے، ہم نے کہا ساتھ آپ بھی ہمارے ساتھ تھے، اس پر وہ ماشاءاللہ انہوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا یار جو داتا صاحب ہے نا، یہ تہجد میں بھی، حالت تہجد میں دیکھنے والی آنکھ دیکھے کہ یہ تہجد کیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی آنکھ، لیکن ظاہری آنکھ تو نہیں، آنکھ اللہ کے ولیوں کی جو شان ہے۔ کل محمد علی بھائی سے بھی ہم ایک واقعہ ڈسکس کر رہے تھے داتا صاحب کا، آپ سب نے بھی سنا ہوگا کہ وہ جو ایک انگریز مسلمان کر دیا پڑوسی مکتبہ فکر کی تبلیغی جماعت کی نسبت سے، یعنی ان کی کاوشیں ہوئیں اور مسلمان ہو گئے،
لیکن ظاہر سی بات ہے گورا جب ریسرچ کرتا ہے ہر چیز پہ، اس نے سوال کیا کہ حضرت آصف بن برقیہ رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ پلک جھپکتے میں وہ کیسے لیا ہے بھائی اتنا بڑا تخت، کیسے یہ ممکن ہے؟ جواب وہ دینے سے قاصر رہے، اتفاق سے وہ لاہور آنا ہو گیا، تو وہ اپنی عمارتیں دکھاتے ہوئے جانے لگے تو داتا دربار آئی، تو انگریز نے کہا کہ یہ اتنا ہجوم عاشقہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ کون سی جگہ ہے جو نیا نیا مسلمان ہوا؟ اس نے کہا نہیں، یہ بزرگ کا مزار ہے اور یہاں پہ شرک ہوتا ہے۔ تو انگریز نے کہا میں نے تو زندگی بھر ہی شرک کیا تھا، میرے سے زیادہ کون پہچانے گا شرک کیا ہوتا ہے، تو مجھے لے کے چلے میں دیکھوں یہاں کیسے شرک ہو رہا ہے۔ اب جب وہ داتا صاحب کے وہاں پہ وہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک بزرگ جو ہیں وہ ان کا استقبال کر رہے، مطلب وہ داتا صاحب نے توجہ دے دی کہ تم نے اسلام قبول کیا، جواب یہاں سے ملے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ دیکھا کہ ایک بزرگ نے ان کو گلے لگایا، اور اچھا داتا صاحب ماشاءاللہ میرے خیال میں آپ سبھی گئے ہوں گے ماشاءاللہ، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کی جو شب ہوتی ہے نا داتا دربار میں، ایسا لگتا ہے جیسے مدینے سے براہ راست فیض ہے، کہیں قرآن کے حلقے دانش میں، کہیں نعت خوانی کے حلقے، کہیں ذکر کے حلقے، کہیں علماء کرام خطابات کر رہے ہیں، پوری شب اسی طرح ذکر و اذکار اور تہجد تک یہی سما ہو۔ یعنی آج کی جو شب کا منظر ہے وہ نرالا ہوتا ہے، اور یہ جمعے تک تسلسل رہتا ہے، پھر جمعے کے بعد لوگ سورہ کہف کی تلاوت کر کے وہاں سے جدا ہونا شروع ہوتے۔ تو ایسے تو سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ بے ساختہ کہہ اٹھے جب وہاں پہ چلا کیا اور معرفت الہی انہیں حاصل ہوئی، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرا رحم۔ اب وہ جب انگریز آئے تو وہی بزرگ نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کیا چاہیں، تو انہوں نے کافی کہ گرم مل جائے، کافی مل۔ اس کے بعد جب ان کو کافی پیش ہوئی تو وہ چیخ مار کے بے ہوش ہو، اور جب وہ اٹھے تو وہ بزرگ تو چلے گئے تھے، داتا صاحب کی توجہ ہو گئی، تو جب اس کو ہوش آیا تو وہ کہنے لگا کیا ہو گیا تم؟ کہنے لگا انگلینڈ میں اپنے ڈرائنگ روم میں لائبریری کے اندر جس کپ میں کافی پیتا تھا اسی میں پیش کی گئی ہے مجھے، تو آج مجھے جواب مل گیا کہ وہ حضرت آصف بن برقیہ کیسے لائے ہوں گے جیسے یہ میرے روم سے کپ آ گیا اللہ کی عطا سے۔ پھر اس کے بعد وہ وہاں سے ہلے ہی نہیں، اور انہوں نے وہیں پہ خادمیت اختیار کر لی داتا دربار میں، اور پھر وہیں ان کی لحد بھی بن گئی۔ یہ ہوتے ہیں دیکھیں کہ عشق کرنے والے، محبت اور توجہ ولی کامل کی کیسی ہو۔ یہ بڑے تصرفات و اختیارات ہیں، تو زندگی بڑی قلیل رہ گئی ہے، اور آج کل اتنی بیماریاں آ رہی ہیں۔ ابھی دیکھیں ایک ہمارے سر بتا رہے تھے کہ آج وہ ان کی ریلیٹیو ہے، اور وہ بچی کا اچانک جو ہے نا وہ بلڈ لیول 3 پوائنٹ پہ آ گیا، اور اس کو ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے آئی سی یو میں ڈال دی۔ ہمارے آفس میں جو کفایت صاحب ہیں ان کی پوتی 6-7 سال کی، اب چہرہ پیلا ہو رہا ہے، وہ پتہ چلا اس کے لیور نے خون بنانا ہی چھوڑ دیا۔ یعنی ایسی ایسی بیماریاں اچانک سے، ہمارے ڈائریکٹر تو چھٹی نہیں کرتے، اچانک کہہ رہے ہیں وہ وائف کی طبیعت ہوئی، سر میں درد ہوا اور وہ برین ہیمریج ہو گیا، وہ 4 دن سے لیاقت میں ایڈمٹ ہے۔ یہ زندگیاں کیسی نفسا نفسی میں، خدا کی قسم میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں ابھی 4 دن ہاسپٹل میں رہا تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ نعمت صحت کتنی بڑی نعمت ہے ایمان۔ میں اور آپ اگر یہاں الحمدللہ صحت مند بیٹھے ہیں نا، آپ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں، چاہے غربت کے سرکاری ہسپتال میں یا آغا خان اور ساؤتھ سٹی جیسے بڑے بڑے ہسپتالوں، آپ کو ایک جمع غفیر نظر آئے گا، اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ میرے رب نے مجھے بحالی صحت عطا فرمائی۔ اور کتنے لوگ آئی سی یو میں، کتنے لوگ موت اور زندگی کی کشمکش میں۔ تو یہ جو وہ کہتے ہیں نا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 چیزوں پہ 5 چیزوں کو غنیمت جانو، اس میں ایک چیز یہ کہ اپنی صحت کے ایام کو اپنی بیماری پہ غنیمت جانو،
اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے پہ غنیمت جانو کہ جب بڑھاپا آتا ہے کمر بھی ٹیڑھی ہو جاتی. لیکن میں نے خدا کی قسم اللہ کے کسی ولی کی کمر ایسے نہیں دیکھی. وہ اللہ کی عطا سے کھڑے رہتے, ان کی وہ روحانی طاقت اور ان کے معاملات, وہ اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتا ہے, وہ کام کرتے رہتے. تو جوانی کو بڑھاپے پہ غنیمت جاننا چاہیے. اسی طرح خوشحالی کے ایام, یعنی ابھی کوئی پریشانی نہیں ہے تو جو پریشانی کے ایام ہے ان پہ غنیمت جانے بھائی. اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہوا ہے تو اس کو غنیمت جانے کہ اللہ نے اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہیں. اور سب سے بڑھ کے اپنی زندگی کو موت پہ غنیمت جانا. کچھ بھروسہ نہیں زندگانی کا, آدمی بلبلا ہے پانی. ایسا ہوتا ہے زندگی. ایک نوجوان کی قبر میں میں نے شعر پڑھا, اس کی قبر پہ یہ شعر لکھا تھا کہ یہ پھول اپنے حسن کی داد پا نہ سکا, کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا. ایک قبر کبھی آپ جائیں پاپوش کی ان قبروں پہ اور آپ اشعار پڑھیں تو روح کانپ جاتی ہے. ایک نے لکھا, آئے تھے چمن میں تیرے سیر و گلشن کر چلے, شمال مالی باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چلے. ایک نے لکھا کہ قمر جلالی صاحب کا شعر, مانا کہ تربت میرے گھر سے کچھ دور تو نہ تھی اور پہنچا میرا جنازہ کاندھے بدل بدل کر. ایک نے لکھا کہ بس انسان میں اور اس کی قبر میں فرق ہے اتنا, یہ ہے ایک ڈھیر مٹی کا, وہ ہے تصویر مٹی. مٹی میں جا کے مٹی سب ہو جاتی. تو آخرت کی تیاری کی بڑی فکر کریں. زندگی ایک بار ملتی ہے اور ہم جو ہے نا کولو کے بیل کی طرح اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. میں نے ایک مرتبہ سخت جملہ کہا, اور یقین کریں ہماری زندگیاں بعض اوقات لگتا ہی ایسا. گلی کا کتا ہے نا, وہ کیا کرتا ہے, وہ کھاتا ہے, وہ پیتا ہے, وہ سوتا ہے, وہ جاگتا ہے, وہ اپنے معاش کے لیے بھی نکلتا ہے, اس کے بچے ہوتے ہیں اس کی حفاظت کرتا ہے, پالتا ہے, وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. اگر میں اور آپ ہم بھی وہی گلی کے کتے والے کام کر رہے ہیں, ہم کھا رہے ہیں, سنڈیا رہے ہیں, ہم پی رہے ہیں, سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, معاش کے لیے نکل جاتے ہیں, بچے پیدا ہو جاتے ہیں, ان کو بڑا کرتے ہیں, دنیا سے چلے جاتے ہیں, تو وہ انسان اشرف المخلوقات کہاں سے پھر؟ ہماری زندگی تو بس اسی ڈومین میں گھومے جا رہی ہے. ہمارا کیا مقصد تھا اس دنیا میں آنے کا؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے کتنے کام لینے تھے, تو ہم تو اپنی ذمہ داریوں کو ہی بھول گئے. ہمیں ایسے دنیا کے کاموں میں ہم ایسے غرق ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے اصل مقصد سے ہی دور ہو. اور پھر انسان جب چینج آتا ہے اس کی زندگی میں اور بڑھاپے کی طرف جاتا ہے, پھر وہ افسوس کرتا ہے. آیت ہے نا حافظ صاحب, اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. زندگی کیا ہے؟ کھیل کود ہے, کھیل کود کا سامان ہے, زینت ہے. جیسے ماشاءاللہ رکن عالم کی ایج کے جو بچے ہوتے ہیں, نوجوان بیٹھے ہیں, یہ اپنے آپ کو بناؤ سنگار بڑا کرتے ہیں. ہم بھی جب ان کی ایج میں ہوں گے تو کالج لائف, یونیورسٹی لائف, کہ جی میرے کولیگز دیکھیں گے, میل فیمیل دیکھیں گے, بس ایک اس کو اپنے حسن کا شوق ہوتا ہے. اس کی ہیئر کٹنگ پراپر ہوگی, اس کا شیو پراپر ہوگا, داڑھی ہوگی, سوٹڈ بوٹڈ رہے گا, مطلب اس کی زندگی کے یہ انداز ہوتے ہیں. وتفاخر بینکم, پھر ایک ایسی ایج آتی ہے جو 25+ سے داخل ہونا شروع ہوتی ہے, تو پھر انسان فخر کرنا شروع کر دیتا ہے. اپنے اسٹیٹس پہ فخر کرتا ہے, اپنے پیسے پہ فخر کرتا ہے, مال و دولت پہ فخر کرتا ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد, اپنی مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت, اس میں فخر کرتا ہے, میرے اتنے بیٹے, اتنے. کثرت اولاد نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ کیا وہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی یا نہیں بنے گی. یہ چیز ہونی چاہیے. وہ کبھی پلٹ کے فاتحہ بھی پڑھے گی آپ کے لیے. ایک شخص آئے, نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں نے اپنے والدین کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے حج کرایا, طواف کرایا,
اپنے مونڈوں پہ ان کو لے کر صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کے سعی کے چکر لگائے اور میں نے ان کی یہ خدمت کی، تو کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم حمل میں تھے اور تمہاری ماں نے اس سانس میں جو ایک تکلیف لی نا ایک ساتھ کی، تم نے اس کا بھی حق ادا نہیں۔ حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہو۔ تو مال کی کثرت میں انسان لگ جاتا ہے، اوور ٹائم کر رہا ہے، دو دو نوکریاں کر رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اپنے اصل مقصد کو ہی بھلا دیتا ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دی، تم نے دیکھا کہ ایک کسان ہوتا ہے اور اس کسان ایک بیج بو کے فصل اگاتا ہے، اور پھر وہ فصل جو ہے نا اپنے پورے جوبن پہ آ کے لہ لہاتی ہے۔ تو وہ جو صبح 4 بجے کی محنت ہوتی ہے نا اس ہاری کی، جب وہ شام میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا یا دوپہر میں اس میں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نکل کے آتی ہے اور اس کی جو ہریالی ہے وہ اپنے پورے جوبن پہ ہوتی ہے، تو وہ کسان اس کو دیکھ کے جو ہے نا وہ بڑا مسکراتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر وہ سوکھ کے راکھ ہو جاتی ہے، ایک ایسا موسم آتا ہے، خزاں کا موسم آ جاتا ہے، اس کی ساری ہریالی ختم ہو چکی ہے، وہ ڈھل جاتی ہے، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، اس کے ڈنٹھل کو بھی آگ لگا دی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان جو ہے نا جب وہ اپنے بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو رہا ہوتا ہے تو وہی پیسہ اس کے کام نہیں آتا، اسی اولاد جس کے لیے اس نے پوری زندگی اپنی لگا دی، اس اولاد کو بھی اپنے اس کے پیسے سے ہی محبت ہے۔ ہاں اگر آپ نے کسی اللہ کے ولیوں کی صحبت میں انہیں بٹھایا، علم دین کی مجلسوں میں بٹھایا اور ان کی تربیت صحیح ڈائریکشن میں ہو گئی تو پھر تو ان سے اچھی امید ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ آخرت کا عذاب تو بڑا دردناک ہے۔ آج اتنی سی آگ کی تپش، سالن گرم ہوتا ہے نا، چاول گرم ہوتے ہیں تو یہاں چھالا پڑ جاتا ہے اگر گرم آگ چاول میں ڈالتے ہیں، تو جہنم کی آگ کیسے انسان برداشت کر سکتا؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ لیکن جن سے اللہ راضی ہو گیا وہ تو بس یا ایتھا النفس المطمئنہ کی منزل پہ چلے جاتے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور یہ جو دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، مکر و فریب ہے، اس کی حقیقت نہیں ہے، بس یہ زندگی گزر رہی ہے۔ اور کیسے گزر رہی ہے آپ سب دیکھیں، میں دیکھتا ہوں، آپ خود دیکھیں، کیا ہماری ہیئتیں نہیں بدل گئی؟ کیا ہم اب پختہ عمروں میں داخل ہونا شروع نہیں ہو گئے؟ لیکن ہمارا نامہ اعمال کیسا ہے، بس یہ محاسبے کی ضرورت۔ اگر آج میرا اور آپ کا انتقال ہو جائے اور ہم اتنی تیاری پہ ہیں کہ ہمیں نامہ اعمال انشاءاللہ دائیں ہاتھ میں مل جائے پھر تو ہم کامیاب ہیں، لیکن ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری نیکیوں کا پلڑا کتنا ہے اور ہمارے گناہ کتنے ہیں۔ ہم تو اللہ کی رحمت پہ نظر ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی شفاعتوں کا خصوصی حصہ نصیب ہو جائے مرشدین کی آمین کے صدقے، بس۔ لیکن ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اس کی تیاری تو کچھ ضروری ہے۔ ایک بچہ امتحان میں بیٹھے پورے سال نہیں پڑھے کیسے پاس ہو؟ پیپر بنانے والا اس کا والد تو پھر بھی نہیں ہو سکتا کہ بیٹا تیری خالی کاپی ہے، کچھ تو لکھ دیتا۔ تو یہ جو آپ لوگ آتے ہیں نا، خدا کی قسم یہ بخشش و مغفرت کے سامان ہے، باہر کیف اس کو مکمل کرتے ہیں۔ تسلیے کا ہم نے بتا دیا، شمیم بھائی پتہ نہیں آپ کو پچھلے اس میں ریویژن میں آپ تھے وہاں تک کر لیا تھا۔ اب ہم نے یہ بتایا کہ اگر مذکر ہے اور اس کو جمع بنانا ہے تو واو اور نون زبر نہ، اور مؤنث ہے تو اس کے ساتھ الف اور تا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا یاقلون،
عاقل جیسے کہتے ہیں عقل رکھنے والے کو، یہ کہتے ہیں صائم. صائم کہیں گے نا روزہ رکھنے والے کو. رفیق بھائی ہاں کروا دیں. صائم کسے کہیں گے؟ اگر میں آپ سے کہوں 2 روزہ رکھنے والے تو کیا ہو جائے گا؟ صائمانی. لیکن اگر میں آپ سے کہوں 2 سے زیادہ روزہ رکھنے والے تو اس کے ساتھ واو اور نون زبر نہ آئے گا. تو اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واو کا ساؤنڈ جو ہے پیش کے ساتھ چلتا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ صائم. تو یہ جمع بن گئی. مذکر کی جمع بنانے کے لیے کیا فارمولا ہے؟ واو اور نون زبر نہ. مؤنث کی کیسے بنے گی؟ اب دیکھیں، جیسے مثال کے طور پہ طالبہ، طالبتن، یہ ایک طالبہ ہے. اگر میں کہوں بہت ساری طالبات تو اب یہ تا کٹے گا اور یہاں پہ الف اور تا لگ جائے گا، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ طالباتن. طالباتن یہ بن گیا جمع. تو مؤنث کے لیے وسیم بھائی دیکھ رہے ہیں ہر جگہ اسٹرکچر میں تبدیلی آ رہی ہے. مؤنث میں جمع کے لیے الف اور تا، مذکر میں جمع کے لیے واو اور اچھا. ابھی چونکہ میں صرف ایک آیت پیش کر رہا ہوں اس لیے میں بتا رہا ہوں. جیسے یہ ہے مسلمون، یہ جمع بن گئی مسلم سے. اگر میں کہوں ایک مسلمان مسلمن، اگر میں کہوں 2 مسلمان مسلمانی، اور اگر میں کہوں بہت سارے مسلمان تو مسلمون. مومن ایک مومن، میں کہوں 2 مومن مؤمنانی، اور میں کہوں بہت سارے مومن تو مؤمنون. تو یہ سارے سٹرکچر بن رہے ہیں. یہ اگلی ہمارے لیکچر میں یہ والا پوائنٹ اب آئے گا جس میں رفع نصب اور جر پڑھیں گے. تو کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جیسے یہ انا آ جائے گا تو یہ جو مسلمون ہے نا یہ بن جائے گا اب واو کی جگہ جو ہے نا وہ یا سے ریپلیس ہو گیا. اس کا اسٹرکچر چینج ہوگا. ابھی چونکہ پڑھا نہیں ہے لیکن میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی جمع ہے اور یہ بھی جمع ہے. فرق کیا ہے کہ یہاں پہ جو لفظ انا آیا ہے اس نے اس کی حیت کو کیا کر دیا، لیکن یہ ہے یہ بھی جمع اور یہ بھی کیا ہے؟ جمع ہے. یہ بھی کیا ہے؟ جمع ہے. اور یہ بھی کیا ہے؟ یہ والا اسٹرکچر اس میں کیوں کنورٹ ہو گیا کہ لفظ انا آ گیا اور انا نے اس کے اوپر ایک عمل کیا اور یہ جو واو تھا یہ یا میں تبدیل ہو. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ان المسلمین. دیکھیں اب آپ ترجمہ آپ لوگ خود کریں گے اس آیت کا انشاءاللہ. ان المسلمین، اب انا آ گیا. مسلمین بتائیں کہ یہ ایک ہے یا 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں؟ یہ جمع ہے کیونکہ مسلمون جو ہے جب انا آ گیا تو یہ مسلمین ہو. تو ان المسلمین، بے شک، کیا ترجمہ ہوگا؟ مسلمین سے مراد کیا ہوگا؟ مسلمان مرد بہت سارے، یعنی جمع کی بات ہوگی نا رفیق بھائی. آگے ہے والمسلمات، تو اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ والمسلمات، اور مسلمان عورتیں. نہیں آیا سمجھ؟ ان المسلمین بے شک مسلمان مرد، والمسلمات اور مسلم عورتیں، والمؤمنین والمؤمناتی کیا ہو جائے گا؟ اور مومنات یہ الف اور تا آ گیا تو جمع ہو گیا. والمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. تو والمؤمنین والمؤمنات کا ترجمہ کیا ہوگا شمیم بھائی؟ عورتیں. تو کلیئر ہو رہا ہے کہ الف تا سے مؤنث ہے اور یا نون جو ہے نون زبر نا جو آ گیا یہ جمع کے لیے. والقانتین والقانتات، قانت کہتے ہیں یہاں پہ فرما بردار، حکم ماننے والا. تو کیا ہو جائے گا؟ والقانتین
والقانتات، تو کیا ترجمہ بنے گا؟ زبردست، بالکل صحیح بتایا. اب آفتاب بھائی آپ بتائیں، والصادقین والصادقات، صادق سچ، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اور سچ بولنے والی عورتوں. رفیق بھائی، والصابرین والصابرات، صابر صبر کرنے والے. کیسے پہچانا کہ صبر کرنے والی عورتیں بھی ہیں؟ الف اور تا، والصابرات صحیح، والصابرین والخاشعین والخاشعات. جی فرید بھائی، خاشع خشوع خضوع سے نکلا ہے نا اختر بھائی، تو خشوع خضوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع خضوع اختیار والمتصدقین والمتصدقات. جی اختر بھائی، صدقہ تصدق اللہ کی راہ میں خرچ، تو کیا ہوگا؟ والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کریں. اچھا جی، اب آپ بتائیں حضرت، والصائمین والصائمات. صائم کہتے ہیں روزہ رکھنے والے، ہاں یعنی روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی. والحافظین فروجہم والحافظات، حفاظت کرنے والے اپنی شرمگاہوں کی. وہ مومن مرد جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ مومن عورتیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. جی دانش بھائی، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بہت بڑا اجر عظیم ثواب تیار کر رکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قرب الہی حاصل کرنے کے جو سٹیپس ہیں نا، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں. اب رابعہ بصری بھی اس مقام کو حاصل کرتی ہیں، داتا صاحب بھی اس مقام کو حاصل کرتے ہیں، حضور غوث اعظم بھی اس مقام کو حاصل کرتے ہیں. جس ولی نے مقام حاصل کیا یہ اس کے لیول ہے. ہم نے کلمہ پڑھ لیا نا، تو ان المسلمین والمسلمات، ہم اس درجے پہ تو پہنچ گئے، لیکن ہمارا جو انجام ہونا چاہیے نا، وہ ہونا چاہیے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اب اس کے لیولز ہیں. پہلا یہ ہے کہ اپنے اندر ایمان لانا. ایمان کیسے آئے گا؟ میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ ایمان رکھنے والا ایمان کیسے آئے گا؟ ایمان صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق اور محبت سے آئے گا، ان کی اطاعت سے آئے گا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک میں تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جو ہے نا وہ ایمان آئے گا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیارا شعر کہا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. تو وہ جو قلوب و اذہان کی تبدیلی ہے نا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اطاعت. پھر اس کے بعد درجہ ہے والقانتین والقانتات. اب کیا ہے کہ وہ سر تسلیم خم کرتا ہے اپنی زندگی کو کس کے آگے؟ قال اللہ اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس کی زندگی کا یہی محور ہے. پھر اس کے بعد ہے والصادقین والصادقات، پھر اس کے لیے یہ اجر ہے کہ وہ سچ بولنے والا ہے. پھر ہے والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد. اور پھر ہمیں اگر قرب الہی حاصل کرنا ہے تو پریشانیوں پہ، مشکلات پہ صبر کرنا پڑے گا، خشوع خضوع اختیار کرنا پڑے گا. یعنی وہ لکڑی کا ستون تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں رو رہا ہے کہ بھئی جدائی ہو گئی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ رو رہا ہے کہ آج مجھے لمس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مل سکا. اور ہمارے اندر کیا؟ آپ دیکھیں سورہ مومنون، قد افلح المومنون، تحقیق فلاح پائی مومنوں نے. لیکن مومن کی جو پہلی خاصیت ہے نا
قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع سے قائم کرتے ہیں. تو خشوع و خضوع نہیں ہے، قرب الہی نہیں. والمتصدقین دیکھیں انسان پیسہ نہ بڑی محنت سے کماتا ہے، جو بھی ہے محنت کرتے ہیں، شب و روز ارقریزی نکلتی ہے، خون نکلتا ہے، تو وہ پیسہ نہ بڑا گن گن کے رکھتا ہے. لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرے نا تو بعض اوقات ہلکی سی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یار تو نے اتنی محنت کی، ان لوگوں کے لیے تھوڑی کی ہے. جبکہ قرآن نے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کوئی سوالی آپ سے سوال کر رہا ہے تو اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ اللہ کی عطا سے اس کی مدد کر سکتے ہیں، اور بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ کی راہ میں خرچ خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والے والصائمین والصائمات، یہ صرف رمضان کے روزے نہیں ہیں بھائی. کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عید میلاد کو مناتے ہیں، کبھی کبھی پیر کا بھی روزہ رکھتے ہیں، جمعرات کا بھی کبھی روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت میں رکھ لیا. ایام بیس کے روزے تو بزرگان دین کے فرض تھے، ہم تو کچھ بھی کرتے ہیں. لیکن یہ روزے جو ہے نا، یہ صرف رمضان کے روزے نہیں ہیں، کیونکہ روزے سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے. جب کبھی آپ پہ شیطانی غلبہ بڑھنا شروع ہو جائے، نفس آؤٹ آف کنٹرول ہونا شروع ہو جائے، نفس سے ہمارا بہت شدید بہکانا شروع کر دے، بس آپ نفلی روزے رکھ لیں، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ کو تقویٰ ملے گا، آپ کی سوچیں پاکیزہ ہو جائیں. والحافظین فروجہم والحافظات، زنا کاری کتنی بڑھ گئی. سب سے پہلے انسان کی آنکھوں کو آلودہ کرتا ہے شیطان، اس کی سماعتیں آلودہ ہوتی ہیں، ہجان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے قلب میں، پھر اس کے اندر نفس ہمارا جو ہے نا وہ شہوت کی آگ بھر دیتا ہے، اور پھر وہ غلط ٹریک پہ چلا جاتا ہے. یہ نوجوان نسل اسی شہوت کی نظر میں، آج آپ دیکھیں، میں آج ایک جگہ بھی بات کر رہا تھا مسجد اولیاء میں، آسٹریلیا کے اندر پوری نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی ایک بل پاس ہو رہا ہے رفیق بھائی، اور وہ بل کیا ہے؟ آسٹریلیا جیسے جو دنیا کے ڈیولپ کنٹریز میں آتا ہے، اسٹیج 1 کنٹریز میں آتا ہے، ہلکی کنٹری نہیں ہے، دنیا کے جو ترقی یافتہ ترقی پذیر ممالک ہیں اس میں آسٹریلیا کا نام. اور وہاں ایک بل پاس ہو رہا ہے کہ اب کوئی 16 سال سے کم کا نوجوان سوشل میڈیا یوز نہیں کرے گا آج کل. اور ہماری نوجوان نسلیں جو ہے نا، ان کے حافظے کمزور ہو گئے، ان کے مطالعے کمزور ہو گئے. موبائل موبائل موبائل. ابھی ایک ریسرچر نے بتایا کہ ہر نوجوان کم سے کم 6 گھنٹے 32 منٹ اور 39 سیکنڈ موبائل استعمال کر رہا ہے، بچہ اور نوجوان کسی بھی صورت. اور یہ تباہ کاری ہے اس کی. کوئی ایک یوٹیوب کا کلک، اس کا نعوذ باللہ کوئی ملحد اویس اقبال جیسا کوئی آرٹیکل پڑھ لے تو وہ نوجوان کے پاس اگر کچھ نہیں ہے بہک جائے گا. آج کل جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اور وہ پوری امت میں اختلاف اور خرافاتیں پیدا کر رہے ہیں، وہ کوئی ایک کلپ سن لیا اس کا دماغ پلٹ دے گا شیطان. تو فتنے. آپ دیکھیں آسٹریلیا کیوں روک رہے اپنے نوجوان، وہاں تو ہر چیز آزادی ہے. ان کو نظر آ گئے کہ جناب یہ تو ناسور بن رہا ہے معاشرے میں، ان کے آئی کیو لیول ڈیکریز ہو رہے ہیں، ان کی سوچیں غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں، بلوغتیں پہلے ہو رہی ہیں، یعنی کہ ناپاک نسلوں سے بچے جو ہے نا وہ ٹین ایجرز میں پریگنینسی آ رہی ہیں. حالات کس رخ میں ہیں؟ آج جو شریعت کے احکامات ہیں بھائی، بچی جو ہے 9 سے 15 سال میں بلوغت کے معاملات ہو جاتے ہیں. صرف پردہ پوشی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ ایک ایسا واقعہ سننے میں آیا کہ 12 سال کی بچی پریگننٹ ہو گئی. کتنے مسائل ہوئے، کزنس کے معاملات. یہ جو دین کی سختیاں ہیں نا، یہ سختیاں نہیں، یہ ہمارے نظام کی بہتری. کس رخ پہ حالات جا رہے ہیں اندازہ نہیں ہے. بلوغت پہلے آ گئی بچوں کے اندر، کیا ان کی آلودہ سوچیں اور کہاں کی تباہ کاریاں جا رہی ہیں کچھ نہیں معلوم. تو اپنی پارسائی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، پھر آیا کہ جب یہ درجوں سے گزریں گے نا تو پھر والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات کے درجے کو پہنچیں گے. آپ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورت.
آج میں تفسیر پڑھ رہا تھا، تفسیر تبیان القرآن، بڑی پیاری تر چلیں کہ ذکر 3 طرح سے ہوتا ہے. ایسے تو سری اور جہری ہم پڑھتے ہیں ذکر، لیکن کہتے ہیں 3 طرح کا ذکر ہے. یہ کہتے ہیں ذکر قولی ہے کہ آپ کے محبوب کے عشق میں آپ کی زبان جو ہے نا تر رہے. ایک ہے ذکر فعلی کہ تمہارے ہر عمل میں اپنے محبوب کی ادائیں جھلکنا شروع ہوئی. اور تیسرا آیا ذکر حالی کہ تم جس حال میں ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، سو رہے ہو، جاگ رہے ہو، دفتر کے کام کر رہے ہو، لیکن تمہارے قلب کی جو ٹک ٹک اللہ 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 صلی اللہ، یہ جو قلوب ہے نا، یہ ذکر سے جاری ہے. جس حال میں بھی ہو تمہارا حال حرم سے جڑا ہو. کام تم اپنی ایمانداری سے کر رہے ہو، لیکن تمہارے قلوب و اذہان جو ہے نا وہ حرمین سے جڑے رہے. یہ 3 کیفیتیں بتائیں، قولی، فعلی اور حالی، کہ تمہارا ہر حال جو ہے نا وہ سراپا ذکر بن جائے. پھر انسان کے درجے جو ہے نا وہ بلند ہو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو بھی آج ہم نے درس دیا، اب دیکھیں ایک آیت، یہ ہمیشہ جب میں یہ والا اسٹرکچر کراتا ہوں تو ایک آیت ہم اور کرتے ہیں، لکھ لیجیے. جی میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں سورہ احزاب، اور یہ آیت آپ ایز اے اسائنمنٹ بھی اس کو، سورہ احزاب پارہ نمبر 22 اور آیت نمبر ہے جناب یہ 35. اس آیت کو اپنے ذہنوں میں رکھیں، اس پہ ہمیں عمل کرنا. دیکھیں ایک عالم دین ہوتے ہیں نا، وہ جتنا علم سیکھ رہے ہیں ان سے اتنا ہی سوال. آپ نے آج ایک آیت کی جو بھی تشریح سنی ہے نا، آپ نے اسی پہ عمل، آپ نے کہا یار مجھے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے کہا مجھے اپنی نگاہوں کو آلودہ ہونے سے بچانا ہے، آپ نے نیت کر لی کہ بھائی مجھے ایسی زندگی گزارنی ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے راضی ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہے. میری لحد کی یہ جو راتیں ہونا، یہ گری والی نہ ہو باہر قبرستان کی طرح. میرے لحد میں نور الہی اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات و تجلیات جلوہ کریں. اس کی تیاری پھر یہاں سے ہو، پھر مزہ ہے وہ زندگانی میں. سورہ توبہ پارہ نمبر 11، سورہ توبہ پارہ نمبر 11 آیت نمبر 112. سورہ توبہ پارہ نمبر 11 آیت نمبر 112. التائبون، وسیم بھائی اسٹرکچر آ گیا مذکر والا واو اور نون کا. دیکھیں واو اور نون آ رہا ہے تو جمع. التائبون، تائب کسے کہتے ہیں جناب؟ توبہ کرنے والا. واو نون لگ گیا. اگر میں کہوں 2 توبہ کرنے والے کیا ہوگا؟ التائبانی. اور میں کہوں کہ 2 توبہ کرنے، 2 سے زیادہ توبہ کرنے والے مرد. اور اگر میں کہوں کہ 2 توبہ کرنے والی فیمیل، التائبتانی. اور اگر میں کہوں کہ بہت ساری توبہ کرنے والی عورتیں، تائبات. صحیح. التائبون کیا ہوگا ترجمہ؟ توبہ کرنے والے. العابدون، الحامدون، السائحون، اس کا ترجمہ یہ بھی ہے روزہ رکھنے والے. الراکعون، الساجدون، العامرون، حکم دینے والے کس چیز کا؟ بالمعروف، نیکی کا. والناہون، عن المنکر، برائی سے. والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود. وبشر المؤمنین، اور خوشخبری ہے ان مومنین. تو آپ دیکھیں گے آج آپ کا اسائنمنٹ یہ ہے کہ جب آپ اگلی کلاس میں آئیں تو 10 آپ جو ہے وہ مذکر واو نون کا اسٹرکچر قرآن سے ڈھونڈ کے لائیں، اور 10 جو ہے وہ الف اور تا کے ساتھ مؤنث کے اسٹرکچر ڈھونڈ کے لائیں. جیسے قرآن مجید حافظات کہیں آ رہا ہوگا ہے نا، سورہ حجرات پڑھیں گے، اس میں بہت سارے آپ کو
کیونکہ بعض اوقات خواتین سے اسپیسیفک الگ. تو دیکھیں جتنی آپ کو مثالیں ملیں گی تو انشاءاللہ تعالی اس میں سے آپ جو ہے نا یہ قرآن مجید سے یا تصنیع کی جیسے ہم نے کچھ مثالیں دیکھ. اب جیسے ٹھیک ہے تو واو اور نون اور الف اور تا, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے آج سیکھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.